بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پڑھیں گے شارٹ ہینڈ کی لرننگ میں۔ ایک ہے کانسوننٹس اور ایک ہے واولز۔ یہ دونوں ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ شارٹ ہینڈ کی لرننگ کے بالکل بنیاد ہے۔ اگر ہم نے اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو آگے کا شارٹ ہینڈ کا لرننگ بہت ہی آسان ہے ہمارے لیے۔ پھر دو ٹاپکس ہیں، کانسوننٹس اور واولز۔ کانسوننٹس ابھی تک جتنے ہم نے اسٹروکس پڑھے ہیں اس کو کانسوننٹس کہتے ہیں، یعنی پی کانسوننٹ نہیں ہے۔ پہلا اسٹروک ہم نے پڑھا ہے پی، تو وہ کانسوننٹ نہیں ہے، وہ جس کی آواز دے گا ہمیں وہ کانسوننٹ ہے۔ یعنی پی جو ہے وہ پے کا آواز دیتا ہے، جس طرح اردو میں پے کا ایک لفظ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو وہ پی کے ساؤنڈ کے ساتھ میچ کرتا ہے۔ تو اسی طرح پی اسٹروک ہے، لیکن یہ جس کی آواز دیتا ہے ہمیں وہ کانسوننٹ ہے۔ اسی لیے کانسوننٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، دا ساؤنڈز آف اسٹروکس از کالڈ کانسوننٹس، یا اردو میں اسٹروکس جس آواز کے لیے استعمال ہو۔ یعنی فار ایگزامپل بی ایک اسٹروک ہے، یہ کس آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے بی کس کی آواز ہمیں پروناؤنس کرتا ہے؟ وہ بے کی آواز ہمیں پروناؤنس کرتا ہے۔ اسی طرح جتنی بھی 26 اسٹروکس ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی اردو کے حرف کی پروناؤنسیشن ہمیں دیں گے، اس کو ہم کانسوننٹ کہتے ہیں۔ ہم نے شارٹ ہینڈ کے پہلے یا دوسرے لیکچر میں پڑھا تھا کہ شارٹ ہینڈ از آلسو نون ایز فونوگرافی۔ ہم آواز کو لکھتے ہیں، موسٹلی ہم آواز کو لکھیں گے۔ اس میں جتنے بھی ہم آگے لرننگ میں لیکچرز کریں گے اس میں ہم یہی کریں گے کہ آوازوں کو ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اپنے رولز ہیں، وہ آگے ہم جا کے پڑھیں گے۔ دوسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس واولز۔ جس طرح انگلش میں واولز ہے، یہ 5 بالکل کامن واولز ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتے ہیں۔ اے ای آئی او یو، یہ ہمارے پاس 5 واول ہے، لیکن شارٹ ہینڈ کے واولز مختلف ہیں۔ شارٹ ہینڈ کے جو واولز ہیں وہ بھی ساؤنڈ ہے، کائنڈ آف ساؤنڈ ہے۔ اسٹروکس کے علاوہ دوسرے ساؤنڈز ہیں، تقریباً 12 ہیں وہ، اور اس ساؤنڈز کو ہم واول کہیں گے۔ وہ ہم آگے جا کے پھر کریں گے، وہ تھوڑا ڈیٹیلڈ ہو جائے گا۔ تو واولز شارٹ ہینڈ میں مختلف چیزیں انگلش کے واولز کی طرح نہیں ہیں، اس کے اپنے واولز ہیں۔ آسانی کے لیے ہم واولز کو 2 کریکٹرز میں لکھیں گے، 2 کائنڈز میں لکھیں گے، یا اس کو آپ 2 ٹائپس بھی کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ 2 طریقوں سے ہم واولز کو لکھیں گے۔ فرسٹ کریکٹر واول ایک ہے، دوسرا ہے سیکنڈ کریکٹر واول۔ فرسٹ کریکٹر واول وہ واول ہوتا ہے، یعنی وہ آواز جو کہ ایک کانسوننٹ کی آواز سے مل جائے اور ایک ورڈ ہمیں پروناؤنس کر کے دے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس پی ایک اسٹروک ہے، اس کا کانسوننٹ ہے پے۔ اس کے ساتھ اگر الف مد آ کی آواز آ جائے تو یہ ہمیں ایک ورڈ پروناؤنس کرے گا جسے ہم کہیں گے پا۔ تو پا ایک ورڈ ہے جو کہ ایک کانسوننٹ اور ایک واول سے بنا ہے۔ یہ آ کی آواز جو ہے اس میں یہ واول ہے، اور جو یہ پے کی آواز ہے یہ کانسوننٹ ہے جس کا اسٹروک پی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح دوسرا ایگزامپل ہے گو۔ ہم نے کے پڑھا ہے اسٹروک اور دوسرا پڑھا ہے گے، تو یہ گے گاف کی آواز دیتا ہے، اور گاف اگر کسی آواز کے ساتھ مل جائے یعنی واول کے ساتھ مل جائے تو وہ ایک ورڈ پروناؤنس کرے گا جس کو ہم پروناؤنس کریں گے گو۔ تو ہم 2 ساؤنڈ سے ہم نے ایک ورڈ کو پروناؤنس کر لیا۔ گاف ایک کانسوننٹ ہے جس کا اسٹروک گے ہے، اور او ایک آواز ہے جو واول کی آواز ہے، تو ان دونوں کو ملا کر ایک ورڈ بنتا ہے، اور اس طرح آگے چلتے جائیں پھر۔ اور اس کے بعد ہے سیکنڈ کریکٹر واول۔ تو سیکنڈ کریکٹر واول بھی اسی طرح ہی ہے، بس اس میں صرف 2 کانسوننٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک واول کا ساؤنڈ ہوگا اور 2 کانسوننٹس ہوں گے اس میں، یعنی 2 کانسوننٹس کے بیچ میں ایک واول ہوگا جس سے ایک ورڈ بنے گا۔ فار ایگزامپل بی ای ڈی بیڈ، تو اس میں بے ایک کانسوننٹ ہے جس کا اسٹروک ہے بی اس کا اسٹروک ہے۔
اور ایک اور اس میں کنسوننٹ ہے ڈی. ہم نے اس کا اسٹروک بھی پڑھا ہے. ڈال کا آواز یہ ہمیں دیتا ہے. اس کی اسٹروک اس طرح ہے. اور اس کے بیچ میں جو ہے ایک آواز ہے زیر کی. جس طرح زیر زبر ہوتا ہے اردو میں نا، عربی وغیرہ میں. تو ان تینوں کو ملا کے جو ورڈ بنتا ہے وہ ہے بیڈ. اب اس کی اپنی ہے ایک شارٹ ہینڈ ہے، وہ ہم آگے چل کے کریں گے. تو ایک واول کا ساؤنڈ ہو گیا، دوسرا کانسوننٹ ہو گیا، تیسرا بھی کانسوننٹ ہو گیا. یعنی 2 کانسوننٹس اور ایک واول سے جو ورڈ بنتا ہے وہ سیکنڈ کریکٹر واول میں آتا ہے. تو یہ 2 کریکٹرز ہیں واول کے. کل سے ہم انشاءاللہ واولز پہ سٹارٹ لیں گے. پہلے 3 واولز ہم کریں گے. ہم نے 3 پلیسز سیکھ لیے ہیں، تو پہلے 3 واول ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.